بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 318 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفرقان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، پہلی ہی آیت تبارک الذی نزل الفرقان سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، نہ کہ عنوان مضمون کے طور پر، تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ زمانہ نزول، انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے، یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط۔ ابن جریر اور امام رازی نے ضحاک بن مزاحم اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی۔ اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے۔ موضوع و مباحث میں اس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کا جچا تلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کیا پسند کرتے ہو۔ یہ غیر ملفوظ سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ جریدہ روزگار پر ثبت ہو چکا ہے۔ سورۃ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ نہایت متبرک ہے تفسیر میں آتا ہے، اصل میں لفظ تبارکہ استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو درکنار ایک فقرے میں بھی ادا کرنا مشکل ہے۔ اس کا مادہ بارک ہے جس سے 2 مصدر برکہ اور بروک نکلتے ہیں۔ برکت میں افزونی، فراوانی، کثرت اور زیادتی کا تصور ہے اور بروک میں ثبات، بقا اور لزوم کا تصور۔ پھر جب اس مصدر سے تبارکہ کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو باب تفاعل کی خصوصیت مبالغہ اور اظہار کمال اس میں اور شامل ہو جاتی ہے اور اس کا مفہوم انتہائی فراوانی، بڑھتی اور چڑھتی ہوئی افزونی اور کمال درجے کی پائیداری ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کی فراوانی کے لیے یا اس کے ثبات و دوام کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا کبھی اس سے مراد بلندی میں بہت بڑھ جانا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں تبارک النخلہ، یعنی فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اسماعیل کہتا ہے کہ ایک بدو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارکۃ علیکم، میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں۔ کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بولتے ہیں، کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑے ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی اس سے پاکیزگی و تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے اور یہی کیفیت اس کے معنی، ثبوت و لزوم کے بھی ہیں۔ موقع و محل اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعمال کس غرض کے لیے کیا گیا۔ یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے تبارکہ ایک معنی میں نہیں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، بڑا محسن اور نہایت باخبر، نہایت باخیر، اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام فرمایا۔ نمبر 2، نہایت بزرگ و باعظمت، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے۔
نمبر 3، نہایت مقدس و منزہ، اس لیے کہ اس کی ذات ہر شامبہ شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثیل ہو، اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کہ اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہو۔ نمبر 4، نہایت بلند و برتر، اس لیے کہ بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے، اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے۔ نمبر 5، کمال قدرت کے اعتبار سے برتر، اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے۔ پھر آیا جس نے یہ فرقان، یعنی فرقان سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں آتا ہے قرآن مجید مراد ہے، اس سے فرقان مصدر ہے، مادہ فرقاف سے، جس کے معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا، فرق جیسے ہم کہتے ہیں، یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا۔ قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارق کے معنی میں ہوا یا مفروق کے معنی میں، یا پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے، یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ خود ہی فرق ہے، اگر اسے پہلے اور تیسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز اور معیار فیصلہ، کرائٹیریا، وہ کسوٹی جس پہ فیصلہ کیا جائے اس کے ہوں گے، اور اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل چیز کے ہوں گے۔ قرآن مجید کو ان دونوں ہی اعتبارات سے الفرقان کہا گیا ہے۔ پھر آیا اپنے بندے پر نازل کیا، تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ نزلہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اس تمہیدی مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت نمبر 32 رکوع نمبر 3 کے مطالعہ سے معلوم ہوگی، جہاں کفار مکہ کے اس اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ آخر میں آیا کہ تاکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، تفسیر میں آیا یعنی خبردار کرنے والا، نذیر کے معنی ہے خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ اس سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے اور بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا۔ الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، تو اس سے معلوم ہو کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں، آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں آیا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں آیا، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس کو بھی یہ پہنچے۔ پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں آیا، ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں آیا، اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی مضمون کو خوب کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بھی بار بار بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث آئی کہ پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ترجمہ، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، یعنی وہی اس کا حقدار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے، کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہے۔ پھر آیا آخر میں کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنہ بنایا ہے۔ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی تعلق یا تبنیت کے تعلق کی بنا پر اس کو معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو۔ اس کی ذات یکتائے محض ہے،
کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی خدائی خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہوں۔ اس لیے وہ تمام مشرکین سراسر جاہل و گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیوتا اور معبود قرار دے لیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں جنہوں نے تسلی تعلق کی بنا پر نسلی تعلق کی بنا پر نہ صحیح کسی خصوصیت کی بنا پر ہی صحیح اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا بنا لینے کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے، کجا کہ یہ ایک امر واقعی ہو۔ جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد کیا یا اختیار کیا ان کا گھٹیا ذہن ذات الہی کی برتری کا تصور کرنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے اس ذات بے نیاز کو انسانوں پر قیاس کیا جو یا تو ان تنہائی سے گھبرا کر کسی دوسرے کے بچوں کو گود لے لیتے ہیں، یا جذبات محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یا متبنہ بنانے کی اس لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کا نام اور کام کو زندہ رکھنے والا ہو۔ یہی 3 وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں تبنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے جس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے سخت جہالت، گستاخی اور کم عقلی ہے۔ پھر آیا کہ جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں بادشاہی، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت یا انگریزی میں سوورینٹی کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مختار مطلق ہے اور فرما روائی کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چیز آپ اس بات کو مستلزم ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جس کو بھی معبود بناتا ہے یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری قسمتوں پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے۔ بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجا و ماوا بنانے کے لیے کوئی احمق سے احمق انسان بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار عجز و نیاز کے لیے جھکے گی، نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر پیش کرنے کے لیے بڑھے گا، نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کی حمد کے ترانے گائے گی یا دعا و التجا کے لیے کھلے گی، اور نہ دنیا کے کسی نادان سے نادان آدمی سے بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت و بندگی بجا لائے یا کسی کو بذات خود حکم چلانے کا حقدار مانے۔ اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فکر سے پہنچتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہے۔ آخر میں آیا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا یا ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا، لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت و استعداد، اوصاف و خصائص، کام اور کام کے طریق، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں، اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی جامع آیات میں سے ایک عظیم و شان آیت ہے جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ بروایت عمر بن شعیب ان ابی ان جدھی، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ آیت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگیں تو آغاز ہی میں ان کے ذہن پر یہ نقش ثبت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ترجمہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،
جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے۔ تفسیر میں آتا ہے جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جعلی معبودوں پر حاوی ہیں، وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا، مثلا فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، سیارے، درخت، دریا، جانور وغیرہ، اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے، مثلا پتھر، لکڑی کے بت وغیرہ وغیرہ۔ آیت کے آخر میں آیا کہ نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لیے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے ہیں اس گمراہی میں، لہٰذا ایک بندہ نذیر بنا کر اٹھایا گیا، ایک بندہ نذیر آئے تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے برے نتائج سے آگاہ کر دے، خبردار کر دے، اور اس پر بتدریج یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفرقان آغاز کیا ہے اس کا، اور اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے یہ جو ایمان کی دولت ہے اس کی تمام تعلیمات اپنے بچوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری سے پوری طرح سے عہدہ برآ ہونے میں مدد فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔